اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے 4 عہد لیے، 4 معاہدے کیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً 4 معاہدے لیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے، جن کو آپ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں۔ پہلا معاہدہ کیا تھا ان سے؟ 4 عہد میں سے پہلا معاہدہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہی اکیلے نمازی نہیں ہے، ان کے اوپر بھی نماز تھی، بنی اسرائیل پر بھی نماز تھی۔ دوسرا عہد یہ لیا، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ جب کسی کو کام کروانا ہوتا ہے نا، میں آپ کو مثالیں آ جاتی ذہن میں، جب کسی سے کام کروانا ہو نا، افسر سے یا بڑے سے، تو ہم بڑے موم ہوتے ہیں، اور جب کام ہمارا ہو جاتا ہے ہم پیچھے آ کر اپنی قوم میں سردار بن جاتے ہیں۔ ادھر ہم بڑے عاجز مزاج ہوتے ہیں، سر یہ کر دو، باس یہ کر دو۔ جب باس نے وہ کام کر دیا تو ہم اپنی ملت کے لیے فرعون بن جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرا لیا، تمہاری خیر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ انسان کی نیچر ہے۔ جب بنی اسرائیل لٹی پٹی تھی نا، برباد ہونے جا رہی تھی، تو بڑی منتیں کر رہی تھی، اللہ یہ دے دے، مر گئے، وہ کچھ کھانا اتار دے، کچھ پینے کو اتار دے، کوئی ہم زندہ رہ جائے، ہمارے لیے کچھ کر دے۔ اللہ نے جب من و سلوہ اتارا تو آنکھیں پھیر لی، کھا کھا کے اکڑ گئے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، گیدڑ کا جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ آوازیں نکالتا ہے، تو یہی بنی اسرائیل کا حال تھا۔ بنی اسرائیل کا حال کیا تھا کہ وہ بھی جب ان کا پیٹ بھر گیا نا، اب ان کو پسند نہیں آ رہا۔ جو اللہ نے نعمت دنیا میں زمین پر اگر کسی پر براہ راست اللہ نے نعمت اتاری ہے تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ ہماری امت پر بھی اس طرح نہیں اتارا من و سلوہ آسمان سے کسی نے نعمتیں گرتی ہوئی دیکھی ہیں تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ لیکن بنی اسرائیل پر وہ نعمتیں اتارنے کے لیے 4 عہد لیے تھے۔ ذرا غور کرنا اور پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ یہ بڑی اہم بات آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جہاں ہم جا چکے ہیں اور جہاں سے ہم آئے ہیں۔ پہلا کیا عہد لیا؟ نماز قائم رکھنا۔ دوسرا عہد لیا زکوٰۃ ادا کرنا۔ تیسرا عہد کیا لیا؟ اپنے رسولوں کی قدر کرنا، ان کی بات پہ عمل کرنا۔ تیسرا عہد کیا لیا؟ اب جو رسول تمہاری پاس میں بھیجوں، اللہ نے عہد لیا۔ کیسی قوم تھی پتہ ہے آپ کو؟ جس کے نبی سے اللہ نے کلام کی تھی کوہ طور پر، جس پر جو نبی بھیجا اس سے اللہ ہم کلام ہوا، تو کتنی معتبر قوم تھی اگر انسان رہتی۔ اگر قاسیۃ قلوبہم نہ ہوتی تو اس سے معتبر قوم نہیں۔ اس لیے تو یہودی ایک آیا، عالم یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر ہمارے اوپر اترتی تو ہم یہ عید کا دن مناتے، ہماری وہ عید کا دن ہوتا۔ ہمیں جو عیدیں ملی ہیں وہ چھوڑ کے ایک تیسری نکال لی، اور تیسری بھی اس دن نہیں ہے جس دن یہودیوں نے، یعنی یہودیوں کا اتنا معتبر کردار اور معتبر دین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آتا اگر موسیٰ کی قوم انسان رہتی۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے نبی کیوں بدلا، دوسرا نبی کیوں بھیجا، تیسرا کیوں بھیجا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، آخری نبی بنا کر اس لیے بھیجے کہ اس نبی کو کیا کہا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے ذرا غور کریں، آج میں آپ کو اس کی وجہ رحمت للعالمین کیوں فرمایا۔ آپ جا کر نا، اصل میں ہمارے ہاں جاہلیت زیادہ ہے، مطالعے کا شوق نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم پیٹ کے لیے پریشان ہیں۔ اس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا شان نزول پڑھ لینا، وجہ نزول پڑھ لینا کہ یہ کیوں نازل ہوئی۔ جتنے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جتنے لوگ، ان کے قلوب کا، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا۔ ایسے ہی ہے، اللہ نے جب امتحان لیا تو ان میں سے کوئی بھی دل ایسا نہیں پایا جس کے اندر غداری ہو یا کجی ہو، اکثریت کو تابع فرمان پایا۔ اللہ نے اس نبی کو آخری نبی بنا دیا۔ اس کے بدلے کیوں کہ جتنے لوگوں نے محمد رسول اللہ پہ ایمان لایا اب یہ نہیں پھریں گے، لہذا ان کی تربیت جو
یہ جن کی تربیت کریں گے وہ بھی نہیں پھریں گے، لہذا اب آگے کہانی ختم، آگے اب تابع دار اور فرما بردار اور اطیع اللہ و اطیع الرسول والے لوگ آئیں گے۔ اس وجہ سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا۔ اب آگے تابع فرمان ہی آنے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے غداری نہیں کی۔ یہ بے حیا لوگ ہیں جو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اب بات وہاں چلی جائے گی، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جرا کرتے ہیں نا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے میں جو مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں میں ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی کجی ہوتی تو محمد رسول اللہ کے بعد بھی نبی آنے کا اعلان ہوتا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اسی قوم باغی ہو گئی۔ جب قوم باغی ہوئی تو اللہ نے نیا نبی بھیج دیا، بریک نہیں لگائی، خاتم النبیین نہیں کہا۔ لیکن یہودی عالم نے آ کر، راہب نے کیا کہا تھا، کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کتنا بڑا ایمان ہوگا، یعنی یہودیوں کو یہ یقین تھا کہ عمر فاروق محمد کے دین پہ کامل ایمان رکھتا ہے۔ آج کے ایک کالے کپڑے والے کو یقین نہیں ہے کہ عمر فاروق کامل ایمان رکھتے۔ دیکھو پھر اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بات یہاں بھی جائے، آخر شریعت بیان کریں گے تو بات کہیں نہ کہیں تو جائے گی نا، کسی کو تو جہنم میں ڈالے گی، کسی کو جنت میں ڈالے گی۔ یہودیوں کے علماء کو یقین تھا، یقین ہے کہ عمر فاروق محمد کا کامل ایمان والا امتی ہے، لیکن آپ کے ملک میں رہنے والے، محرم میں اپنے سینے چھلنی کرنے والے کہتے ہیں عمر فاروق باغی تھا، یا کچھ اس طرح کہتے ہیں، جرا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق پر۔ تو یہ یہودیوں سے بدتر ہوئے یا نہیں؟ اور یہودی وہ ہے جو محمد پہ نہیں یقین لائے، نہ اس کی ملت پہ یقین لائے، نہ قرآن پہ یقین لائے، لیکن عمر فاروق پہ ان کو یقین تھا کہ یہ سچا امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ایرانی النسل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے خلاف ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق نے آگ کی پوجا کرنے والوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اب آگے مجوسی جن کو کہتے ہیں، اب آگے فیصلہ خود کرنا ہے، اہل اسلام نے یا ایھا الناس نے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جن کو آگ کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی عبادت پہ لگانے والا شخص اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر مسلمان زمین پہ ہے ہی نہیں، پھر اسلام ختم ہو گیا، پھر نبی آخری نبی نہیں ہے، پھر کوئی اور نبی آئے گا جو تمہاری چترول کرے گا۔ لہذا یہودی نے آ کر کہا کہ ہم وہ دن عید مناتے اگر یہ آیت ہمارے نبی پر اترتی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یار ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سی آیت ہے جو ہمارے قرآن میں ہے اور تمہارے لیے وہ اگر آ جاتی تو وہ عید بن جاتی۔ یہودیوں پر، یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اگر وہ آیت نازل ہوتی تو یہودی کہتے ہم عید مناتے کہ بس فنش، اب ہمارا نبی آخری نبی اور ہم آخری امت، قیامت تک ہم ہی رہیں گے، ہماری تباہی نہیں ہوگی۔ پتہ ہے آپ کو کون سی آیت ہے؟ نہیں پتہ ہمیں پتہ ہے آج مین لیڈ کون سی تھی ٹی وی میں، اخبار کی کون سی خبر بڑی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی پہ اترتی ہماری وہ عید ہوتی اور عیدوں کی سردار عید ہوتی۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس یہ آیت قرآن ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی پر اترتی ہمارا یہ عید کا دن ہوتا کہ دین مکمل ہو گیا، انسانیت مکمل ہو گئی، پیغمبر مکمل ہو گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم ہی چودھری ہوں گے۔ لیکن وہ اتری قرآن میں، اور قرآن کو ماننے والوں کو اس پہ یقین نہیں ہے، وہ کامل مانتے نہیں ہیں۔ جس نبی پہ اتری، جس امام کائنات پہ اتری، انہوں نے اس کے بعد 4 امام نکال لیے، 12 امام نکال لیے۔ اس کا مطلب ہے ان کو اس پہ یقین نہیں ہے کہ کامل نہیں ہے۔ اور جس کو قرآن کے ایک لفظ پہ بھی یقین نہیں ہے وہ بندہ کافر ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور تو الگ بات ہے، قرآن کے الف لام میم پہ بھی جس کو ایمان نہیں ہے وہ بندہ مسلمانوں میں نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرو۔ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میم پہ بھی یقین نہیں ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔
کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارے پاس ایک پیغام آیا ہے جو دلوں کے لیے شفا ہے۔ یہودیوں سے 4 شرطیں لی تھی نا، 3 بتا دی میں نے، چوتھی کیا تھی؟ پہلی کیا ہے؟ نماز قائم کرو گے۔ دوسری کیا ہے؟ زکوٰۃ دیا کرو گے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں، ابھی ہماری باری آنی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تمہاری طرف جو رسول آئے اس پر ایمان لے آنا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط بڑی اہم، جو آپ اور ہم اور معاشرے اور پاکستان سے منسلک ہے، دنیا سے منسلک ہے، قرض حسنہ دو گے، سود خوری نہیں کرو گے۔ یہ آپ کا بینکاری کا نظام مکمل طور پر خدا سے بغاوت ہے، واضح لفظوں میں۔ یہودیوں نے سود خوری شروع کر دی، قرض حسنہ نہیں دیا۔ اللہ نے پھر اس قوم کا حشر کیا کیا تھا پتہ آپ کو؟ پٹک پٹک کر مارے، ذلیل و رسوا کر دیے، ڈبو دیے، غرق کر دیے۔ جس قوم نے سود خوری شروع کی قرض حسنہ کی بجائے، 4 شرطیں کیا تھی؟ قرض حسنہ دو گے، سود خوری نہیں کرو گے۔ اس قوم نے نماز میں مجرمانہ غفلت کی، زکوٰۃ کی بجائے بخل اور کنجوسی کیا۔ ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم بے حیثیت قوم، مسلم قوم، نماز سے غافل ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید نماز ہم پہ صرف جمعہ ہی فرض ہے یا عید ہی فرض ہے، جبکہ عید فرض بھی نہیں ہے، اور اس میں پڑھنے سارے پہنچ جاتے ہیں۔ بدبخت، یہ کم بختی نہیں ہے، جو چیز فرض نہیں ہے اس کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور جو چیز فرض ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کی بجائے بخل اور کنجوسی اس قوم نے کی، یہودیوں نے کی۔ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پتہ بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اگلے سال بیٹے کی شادی، اس سال کی زکوٰۃ روک کے بیٹھے ہوئے۔ اگلے سال ہم نے پلاٹ خریدنا، اس سال زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ تو جو اللہ کے راستے میں دو گے وہ اللہ برباد کر دے گا۔ مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، اللہ کو جواب نہیں دینا، اور اللہ کے فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے کم بختہ تو نے زکوٰۃ تو دی نہیں ہے، ادھر کیا لینے آیا؟ مار مار کے چھترول کر کر کے الو بنا دیں گے۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ جو رسول آئیں ان پر، اچھا رسول آئے ان پر ایمان لانا، یہ تو یہودیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ جو رسول پر آئے اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ وہ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب۔ وہی مطلوب کہتے ہیں قرآن کو، غیر مطلوب کہتے ہیں حدیث کو۔ جو قرآن اور حدیث ہے اس پہ ایمان لانا، ہم نے کہاں لایا ہے؟ قرآن و حدیث تو سمجھ نہیں آتا۔ آپ کا مفتی کہتا ہے، میں سن کے حیران ہو گیا کہ اور کافری کیا ہے؟ وہ میرا ایک کلپ بھی چل رہا ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ اور کافری کیا رہ گئی ہے۔ ہمیں جو قرآن اور حدیث ہے وہ سمجھ نہیں آتا، اور ہم مفتی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے لوگ؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ امام سمجھائے گا، قرآن نہیں سمجھائے گا، یہ ہمارا وہ امام سمجھائے گا جو پیغمبر سے 200 سال بعد آیا، جو آج سے 1200 سال پہلے آیا، اس کی بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ تھوڑا آگے جائیں تو 200 سال پہلے اور 1400 سال پہلے والے کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہے ہماری ایمانی حالت، یعنی 1200 سال پہلے والے گزرے ہوئے امام کی بات سمجھ آتی ہے، اس سے پہلے جو 2 سال پہلے جو کائنات کا امام گزرا، جس کے بارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا یہ اترا، جس کے لیے یہ اترا کہ ہم نے قرآن کو یسرنا للقرآن کر دیا، آسان کر دیا، وہ نہیں سمجھ آتا، وہ سمجھانے والا بھی سمجھ نہیں آتا۔ جو 200 سال بعد ہم نے امام خود بنایا اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو رسول آئیں ان پر ایمان لانا، مطلب قرآن اور حدیث پر ایمان لانا۔ پھر تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ چوتھی چیز قرض حسنہ دینا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ سود خوری شروع کر دی۔ ہم نے کیا کیا؟ یہودیوں سے مشابہت میں بینکیں شروع کر دیں، سودی بینکیں، پی ایل ایس اکاؤنٹ یا پی ایس ایل اور چیز ہے، پی ایل ایس اکاؤنٹ شروع کر دیے۔ کیا ہے جی؟ اس میں آپ کو سود ملے گا۔ تو مجھے بتاؤ یہ یہودیوں سے بدتر نہیں ہو گئے ہم؟ پھر ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب نہیں آئے گا، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن ہم عذاب سے کم میں بھی نہیں ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، ہم عذاب سے بھی بدتر شکل میں ہیں اس وقت۔
جو بھی حکمران ہمارا آتا ہے ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ وہ مہنگائی کرتا ہے تو کون سا سود چھوڑ گیا ہے؟ تو کون سا ظلم چھوڑ گیا ہے؟ تیرے دل کے اندر کون سا سختی اور پتھر پن نہیں ہے؟ تو نے کب نرمی اختیار کی ہے؟ تو نے کب اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ اپنے عمل ہمیں نظر نہیں آتے، دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ کوئی بندہ جو اپنے ٹینکوں میں بھی بھلے پیسہ چھپائے، دولت چھپائے، اپنے گٹروں میں بھی چھپائے، پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ خدا کی پکڑ ہے یہ۔ ہم نے یہودیوں کی طرح خدا سے دھوکہ کیا ہے، اللہ سے دھوکہ کیا۔ اللہ کہتا ہے موعظۃ من ربکم، میں نے نصیحت کرنے والا بھیج دیا ہے اپنے رب کی طرف سے، شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے لیے دوائی ہے۔ اس دوائی کو ہم نے ترک کیا ہے تو ہارٹ اٹیک کے مریض تو ہوں گے، رنگ پسٹن تو ہمارے دل کے خراب ہوں گے، ہمارا پک اپ جو حلال حرام کو اٹھانے کا پک اپ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ پتھر ہے۔ ہماری حیثیت ایسے ہو جائے گی جو نہ سمجھنے والا، نہ سننے والا، نہ بولنے والا، نہ عمل کرنے والا، اس طریقے کے ہم انسان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔